بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حضرات، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، آج جس طرح یہ پنڈال سجا ہوا ہے، سالانہ کانفرنس مسجد میں ہوا کرتی تھی، آپ بھی دیکھتے تھے، میں بھی دیکھتا تھا۔ 2012 کے اندر محترم جناب قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک دن یہاں کی جماعت کے امیر محترم عبدالرشید صاحب، جو آج ان کی امارت کے اندر یہ پروگرام جاری ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا پروگرام بالکل قریب تھا، لیکن قاری صاحب اچانک حج کے اوپر چلے گئے اور ٹیلی فون کیا، کہا کہ اگر مجھے سعودیہ کی طرف سے خصوصی دعوت نامہ نہ ملتا، اچانک مجھے حج کے لیے بلایا گیا ہے، تو میں بیماری کی حالت کے اندر بھی آپ کے پروگرام کے اندر ضرور میں شرکت کرتا۔ اس وقت قاری صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، تو سعودیہ حکومت کی طرف سے خصوصی دعوت محترم قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب کے پاس آئی، تو قاری صاحب حج کے لیے چلے گئے۔ ان کی زندگی کا وہ آخری حج تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہری پور ہزارہ کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتیں جو بہاولپور ڈویژن کے اندر انہوں نے کی ہیں، جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور جیسے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام فارغ التحصیل ہیں، ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، قاری صاحب تو اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے۔ قاری صاحب کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام عامر تھا، دوسرے کا نام عمیر تھا۔ عمیر لندن کے اندر تھا، اب بھی اس کا کاروبار وہاں پر تھا، لیکن قاری صاحب کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، اللہ رب العزت نے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ میری مراد محترم عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو ذمہ داری قاری صاحب کے غیبانہ جنازہ کے اوپر ملک بھر کے جید علماء کرام اور خانپور کی جماعت نے ان کو ذمہ داری سونپی، تو پہلے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قاری صاحب کے بعد مرکز کی ذمہ داری مجھے سونپی جائے گی۔ اللہ کی قسم، جب سے ذمہ داری ان کو سونپی گئی، محترم عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا اور نبھا رہے ہیں۔ صرف جامعہ کی ذمہ داری نہیں، جب ان کی صلاحیت کو دیکھا گیا تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان کی ذمہ داری اہل حدیث یوتھ فورس جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے۔ جب سے ان کو ذمہ داری ملی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ملک کے طول و عرض کے اندر کوئی شہر اور صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اہل حدیث یوتھ فورس کے ختم نبوت کانفرنس یا سیرت النبی کے پروگرام نہ ہوئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ دن قبل امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ اہل حدیث یوتھ فورس نے جو اس وقت کام کیا ہے، اب الیکشن نہیں ہوگا۔ ان کی خدمات کو دیکھ کر ہم یہی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرات، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی صلاحیت میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، اور بالخصوص بہاولپور ڈویژن کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے۔ پچھلے دنوں رحیم یار خان کے اندر بہت بڑی کانفرنس، کئی لوگ وہاں شریک بھی ہوئے۔ آپ احباب کا شکریہ، آپ نے لائیو پروگرام بھی دیکھا ہوگا، اخبارات میں خبریں بھی دیکھی ہوگی، پاکستان بھر کا بہت بڑا وہ پروگرام تھا۔ محترم پروفیسر عامر صدیقی صاحب کی کوشش تھی، آج بھی ان کی مصروفیت اسلام آباد میں تھی۔ صبح 10 بجے میرا رابطہ ہوا، کہنے لگے مصروفیت تو یہاں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ایئر میں آؤں،
اور بہاولپور کے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ پھر 5 بجے پروگرام رابطہ ہوا تو کہنے لگے میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں، امان اللہ بھائی خانپور سے وہ روانہ ہیں، مجھے ریسیو کریں گے۔ تو انہوں نے محبت کا اظہار کیا، جس طرح قاری صاحب یہاں کے پروگرام یہاں کی جماعت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم عامر صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین اعظام، اتنی لمبی میں نے تقریر نہیں کرنی تھی جتنا ٹائم مولانا عبدالشکور صاحب نے تعارف کرانے میں اور بلانے میں لے لیا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے وہ آپ کی سماع خراشی نہ کروں۔ میں یہاں پر کسی مقرر کی حیثیت سے حاضر نہیں، یہ میرے لیے میرا اپنا پروگرام ہے۔ میرے بھائی مولانا قاری اسحاق شاہ صاحب وہ اس پروگرام کے منتظم ہیں، وہ اور ان کے رفقا، اور قاری صاحب کیونکہ جامعہ محمدیہ خانپور کے فارغ التحصیل ہیں، ان کے ساتھی مولانا قاری عبداللہ صاحب وہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور دیگر یہاں کے کافی بچے اور بچیاں آپ احباب جانتے ہیں کہ خانپور میں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ تو میرا یہاں کی جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے۔ حضرات، تقریر علماء کرام کریں گے اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سیرت بیان کریں گے۔ میں صرف 1-2 گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل یا پرسوں آئیے اہلا السلام علیکم۔ کل یا پرسوں ہمارے ملک کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ سن کر میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں انتہائی کرب میں مبتلا ہوں۔ میرے لیے وہ فیصلہ انتہائی اذیتناک، بلکہ کہوں کہ شرمناک تو بے جا نہ ہوگا۔ اور آپ میں سے بھی اکثر احباب یہ جانتے ہوں گے کہ پرسوں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ان تمام مجرمان کو بری کرنے کا حکم دیا جنہوں نے ساہیوال کے قریب اس ملک کے ایک معصوم اور بے گناہ شہری کو اور اس کی اہلیہ کو دن دہاڑے اس کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا۔ اور عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اس ضمن میں مجرم ثابت نہیں ہو سکا، شواہد کسی کو مجرم ثابت نہیں کر رہے، تو ہم ان کو بری کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ عدالت کا قصور ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس ملک میں جنگل کا نظام رائج ہے، اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس ملک میں عدل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر میں دن دہاڑے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے سفر کروں تو اس ملک کی سڑکیں
میرے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اس ملک کے وہ ادارے جنہیں میرا محافظ ہونا چاہیے، جنہیں مشکل میں پڑنے سے مجھے بچانا چاہیے، وہ محافظ میرے لیے قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک وہ ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پر امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر عدالت مجبور ہو جاتی ہے کہ مجرم کو بری کر دے اور بے قصور کو سزا دے کر اندر کر دے۔ کیوں کہ عدالت چلتی ہے شواہد کی بنیاد پر، عدالت چلتی ہے گواہوں کی بنیاد پر، لیکن یہاں پر دن دہاڑے گواہوں کو یا خرید لیا جاتا ہے یا زبردستی کر کے ڈرا دھمکا کر انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا عجیب قانون ہے۔ اسلام جس کی بنیاد ہی عدل ہے، اسلام جو عدل کا حکم دیتا ہے، جو عدل کو رائج کر کے مساوات کا حکم دیتا ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، لیکن اس ملک میں سب کچھ ہے، عدل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور میرے نزدیک اس ملک کی تباہی میں، اس ملک کے بگاڑ میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اس ملک میں میرے اور آپ کے لیے، امیر اور غریب کے لیے عدل نہیں ہے۔ امیر قانون کو خرید لیتا ہے اور غریب قانون کے آگے سر کو جھکانے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ عجیب ملک ہے جہاں پر راتوں رات کسی صاحب اثر کو ضمانت مل جاتی ہے اور جہاں پر سالہ سال کے مقدمے چلنے کے باوجود بھی جو مجرم ہیں، جنہوں نے دن دہاڑے جرم کیا ہے، ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اور عطاء الحق قاسمی کے شعر ہیں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ حضرات، اگر آپ نبی پاک کی تعلیمات اٹھائیں، اگر آپ خلفائے راشدین کے طرز عمل اٹھائیں تو عدل، انصاف، اس میں واضح چیز نظر آتی ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ ہمارے حکمران لگاتے ہیں، عوام کو یہ سنہرے باغ دکھاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست مدینہ جیسی کوئی ایک بات بھی اس ملک میں ہوتی نظر نہیں آتی۔ آئیے مولانا عبد المنان راسخ صاحب کی موجودگی میں ریاست مدینہ کے 2-3 حوالے دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیسی تھی۔ ریاست مدینہ جو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، جو مشعل راہ ہے، اس کے حکمران کیسے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی ملک کو ٹھیک کرنا ہے، کسی ریاست کو صحیح راستوں پر چلانا ہے، تو ابتدا حکمرانوں سے کرنی پڑے گی، ابتدا حکمرانوں کو اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیے ریاست مدینہ کا پہلا حکمران، پہلا خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بآواز بلند کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حکمران بنتے ہیں، یہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اگلے دن کپڑا سر پہ رکھتے ہیں، کپڑے کے تھان اٹھاتے ہیں اور کپڑا بیچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ وقت کے حکمران ہیں۔ راستے میں جناب عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا، آپ کو مدینہ کے شہریوں نے اپنا حکمران مقرر کیا، خلیفہ بنایا، اور آپ امور مملکت سر انجام دینے کی بجائے کپڑا سر پہ رکھ کر نکل پڑے ہیں۔ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے کہ اے عمر، یہ میرا ذریعہ معاش ہے، یہ میرا روزگار ہے،
اگر میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کہاں سے کروں گا؟ میں کیسے اپنی روزی روٹی کروں گا؟ جناب عمر فرماتے ہیں آئیے ہم دونوں مل کر جاتے ہیں امیر بیت المال کے پاس، وزیر خزانہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس، ان سے اس معاملے میں مشاورت کرتے ہیں کہ وقت کے حکمران کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اگر وہ اپنا کاروبار نہیں کریں گے، امور مملکت کو سر انجام دیں گے تو کیسے گزارا کریں گے؟ جاتے ہیں دونوں صاحبان ابو عبیدہ کے پاس، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسٹیمیٹ لگاؤ، اندازہ لگاؤ کہ اس ریاست کی عام شہری کا خرچہ کتنا ہے، وہ جو نہ امیر ہو اور نہ غریب ہو، جو متوسط ہو، اس کا خرچہ کتنا ہے۔ اور 4000 درہم جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا وظیفہ طے ہوتا ہے سالانہ، کہ یہ وہ رقم ہے جو اگر ابو بکر صدیق کو دی جائے تو ان کا بآسانی گزارا ہو جائے گا۔ حضرات، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی دربان آگے پیچھے نہیں، ریاست مدینہ کے حکمران کے صرف اتنا خرچہ جس سے ایک عام آدمی کا گزارا ہو سکے۔ اور آج ریاست مدینہ کے حکمران جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، 20 گاڑیوں کے پروٹوکول ہوتے ہیں، محافظوں کی ایک فوج تعینات ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ غریب ملک ہے، یہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، لیکن ہماری ریاست کے حکمران مدینے کی فلاحی ریاست کی بجائے اپنی عیش و عشرت پر، اپنے کر و فر پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ حضرات، ریاست مدینہ اگر بنانا ہے تو پھر یہ اسلوب نہیں اختیار کرنا پڑے گا، وہی اسلوب اختیار کرنا ہوگا جو ہمارے صحیح ریاست مدینہ کے خلفاء ہمیں دکھا کر گئے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ریاست کے حکمران کے لیے اس سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سردیوں کا ایک جوڑا رکھے اور گرمیوں کے پہننے کے ایک کپڑے رکھے، اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ جائز نہیں ہے۔ اور خود جناب عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، 22 لاکھ کے، اور حالت یہ تھی کہ کپڑوں پر 17 پیون آپ کے گنے جا سکتے تھے۔ لوگ گنتے تھے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر یہ جو صاحب منبر و محراب کی زینت ہے، یہ سب سے بڑی ریاست کے حکمران ہیں۔ اور حضرات، جناب عمر فاروق کا ذکر آیا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ریاست مدینہ کے حکمران کا اور بھی آپ کو بتاتا جاؤں، وقت کم ہے لیکن اشارتاً ذکر کروں گا کہ 17 ہجری میں ریاست مدینہ میں قحط پڑ جاتا ہے، 9 ماہ بارشیں نہیں ہوتی، لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں، بھوکے مرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ عمر فاروق مختلف ریاستوں میں اپنے امراء کو حکم دیتے ہیں کہ خوراک بھیجو، غلہ بھیجو، مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، اور خود یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں رہنے والا، جب تک مدینہ میں رہنے والا ہر شہری اس کو خوراک میسر نہیں ہوگی، اس کو گوشت میسر نہیں ہوگا، اس کو گھی میسر نہیں ہوگا، میں ریاست کا حکمران عمر فاروق اپنے اوپر ان چیزوں کی پابندی لگاتا ہوں، اور میں وہی کھانا کھاؤں گا جو ریاست میں کھانے والا عام شہری کھا رہا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں، قحط کے دنوں میں، جناب عمر کی خوراک روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل تھی۔ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، اپنے اوپر گھی کو حرام کر لیا، اور جب بازار میں گھی بکنے کو آیا، عام شہریوں کو دستیاب ہونے لگا، تو ان کا ایک غلام 40 درہم میں گھی خرید کر لاتا ہے کہ خلیفہ وقت اب بازار میں بکنے کو آ چکا، عام شہری کو دستیاب ہے، لیجئے آپ بھی کھائیے۔ آپ نے بہت عرصے سے گھی نہیں کھایا، آپ نے پوچھا کتنے کا خرید کر لائے ہو؟ غلام نے کہا 40 درہم کا۔ کہا بہت مہنگا ہے۔ ریاست مدینہ کا حکمران
اس فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ اور جا کر عام امت میں، عام شہریوں میں تقسیم کر دو۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جناب عمر بڑے سرخ و سفید تھے، رنگ آپ کا سفید تھا اور سرخی مائل تھا، لیکن قحط کے دنوں میں جناب عمر فاروق کا رنگ کالا سیاہ پڑ گیا اور آپ کی رخسار کی ہڈیاں نمودار ہونے لگی، اور ہمیں یہ فکر پڑ گئی کہ اگر جناب عمر قحط سے بچ بھی گئے تو یہ نہ ہو کہ امت کے فکر میں اپنی جان دے دے۔ اور پھر ریاست مدینہ کا حکمران جب غلہ میسر آیا، خوراک میسر آئی، آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، دیگے پکانے کا، کھانے پکانے کا حکم دیا، اور خود دسترخوان لگوایا مدینہ میں، اور اعلان عام کیا کہ اے لوگوں جو بھوک سے لاچار ہو، جو بھوک کے ہاتھوں فاقہ کش ہو، آ جاؤ، آ کر کھانے کھاؤ۔ اور ساری رات جناب عمر کے دسترخوان چلتے رہتے، اور تعداد کرنے والوں نے لکھا کہ ان دسترخوانوں پہ 7,000 لوگوں نے اور 10,000 سے زائد لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ یہ فلاحی ریاست تھی۔ آج بھی لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جناب عمر کا تصور ہے کہ آپ نے خلیفہ وقت کی طرف سے فری دسترخوان لگا دیا کہ لوگوں آؤ، خلیفہ وقت کی طرف سے دسترخوان ہے، آؤ آ کر جو بھوکا ہے فاقہ کش ہے آ کر کھانا کھا لو۔ اور انہی قحط کے دنوں میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تربوز کا ایک ٹکڑا تھا، تربوز کی ایک کاش تھی۔ بیٹے پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے خلیفہ کے بیٹے، یہاں محمد کی امت بھوکی مر رہی ہے اور تم یہاں پر پھل فروٹ کھا رہے ہو۔ بعد میں تحقیق کی پتہ لگا کہ اس بیٹے نے یہ جو فروٹ تھا یہ کچھ کھجوریں دے کر کسی سے خریدا تھا اور اس سے اپنی بھوک مٹا رہا تھا۔ حضرات، یہ عام حکمران کی داستان نہیں، یہ وہ جو 22-23 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اور اسی عمر کا قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آج کے ریاست مدینہ کے حکمران لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے لوگ جیلوں میں تشدد سے مر رہے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے حکمران عیش و عشرت میں مست نظر آتے ہیں۔ ان حکمرانوں کے محلات میں بازاری عورتیں وہ گھومتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان حکمرانوں کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی اپنی شہرت خراب ہے۔ ریاست مدینہ کے حکمران کے دور میں ایک افسر کے مہینے میں 10 بار تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر سفارش نظر آتی ہے، یہاں پر کاسا لیس حکمرانوں کے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر انصاف نظر نہیں آ رہا، یہاں پر عدل نظر نہیں آ رہا، یہاں پر لوگوں کے حقوق دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، یہاں پر لوگوں سے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان کا روزگار تباہ کیا جا رہا ہے، بجائے ان کو روٹی دینے کے ان سے 2 نوالے چھینے جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ کیسے حکمران ہے اور اس میں قصور ہمارا اپنا ہے۔ آخری بات، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر آج میں حکمرانوں کا ذکر کر رہا ہوں تو ہم اور آپ جہاں پر ہمارا زور چلتا ہے، جو ہماری رعیت ہے، آئیے سوچئے کہ وہاں پر ہم انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ جو ہمارے، اگر ہم زمیندار ہیں، جو ہمارے زیر انتظام کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم دکاندار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے جو ملازمین ہیں، یہ کسی بھی انداز میں ہماری جو رعیت ہے، ہمارے زیر تحت جو لوگ ہیں، آئیے میں اور آپ سوچیں کہ ہم انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں، ہم ان کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجاں، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ آئیے سوچئے کہ میں اور آپ کتنا حق کا ساتھ دیتے ہیں، میں اور آپ انصاف کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ساتھی کے عدالتوں میں مقدمات ہیں،
جس طرح معافی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے دل کھلے نہیں ہیں، ہم معاف کرنے پر تیار نہیں، ہم برداشت کرنے پر تیار نہیں، جہاں ہماری باری آتی ہے ہم حق اور انصاف کے سارے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمارے اوپر وہ حکمران مسلط کر دیے ہیں کہ جو اپنی قوم کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کرتے۔ اور حضرات ہم بڑا حوالہ دیتے ہیں بیرون ممالک کا، عیسائیوں کا، اور بے شک سب کچھ ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے ہمارے لیے، لیکن اپنایا انہوں نے ہوا ہے۔ میں خود یورپ میں 5-6 سال رہا ہوں، اور خدا کی قسم وہاں پر جو عدل و انصاف ہے، جو برابری ہے، وہ میری اور آپ کی سوچ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ سب کے لیے برابری، بس کی لائنوں میں، ٹرین کی لائنوں میں کئی دفعہ آپ اپنے سے پیچھے دیکھیں تو آپ کے وہاں کے رئیس، وہاں کے منسٹر وہ کھڑے نظر آئیں گے۔ ملکہ وکٹوریا جو انگلینڈ کی ملکہ ہے، اس کے محل میں آپ چلے جائیں تو آپ کو صرف 2 پہرے دار وہاں پر نظر آئیں گے۔ جو ان کا وزیر اعظم ہے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ، وہ 3 کمروں کے گھر میں رہتا ہے، اور جب اس سے ملنے دوسرے ممالک کے حکمران جاتے ہیں تو ان کو باہر فٹ پاتھ پر کھڑا رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم تشریف لائیں تو ہم ان سے ملاقات کر سکیں۔ یہ ہمارے بھی وزیر اعظم جب باہر جاتے ہیں، ان کی تصاویر موجود ہیں، تو وہاں سڑکوں پر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم گھر سے باہر آئے اور ہم ان کا جو ہے وہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور کسی حد تک صحیح ہے کہ اسرائیل انتہائی ذبح حالی کا شکار تھا، معاشی طور پر اس کی حالت تنگ دست، لیکن اس وقت اس نے امریکہ سے اسلحے کی سب سے بڑی ڈیل کی، تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل کی۔ اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ اس نے امریکہ کے وزیر کو اپنے کچن میں بلایا، اس کے لیے خود چائے تیار کی، ٹیبل کے ایک طرف اسے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے تیار کردہ چائے اسے پلائی، اور وہیں ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کا ملک شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل کی ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے اور ہمارے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم کہتی ہے کہ میں نے یہ سبق مسلمانوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے کہ آپ 2 وقت کی فاقہ کشی کر لیتے تھے، کھانے کو ایک کھجور کے سوا کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن جہاد کی تیاری اتنی ہوتی تھی کہ آپ کے حجرے میں ہر وقت تلواریں 3 یا 4 تلواریں موجود ہوتی تھی، زرہ موجود ہوتی تھی، جہاد کا باقی سامان آپ کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس موجود ہوتا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ سبق لیا کہ جو قوم لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، جو قوم حالت جنگ کے لیے اپنے وسائل پورے رکھتی ہے، اسلحے کے ذخائر پورے رکھتی ہے، اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا، اور وہ قوم آخر میں فاتح بن کے ابھرتی ہے۔ حضرات مقام افسوس یہ ہے کہ اسرائیل کی وزیر اعظم سیرت النبی سے سبق لے سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس سیرت سے کوئی رہنمائی یا روشنی موجود نہیں، ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی رہنمائی، کوئی روشنی موجود نہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سیرت النبی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سیرت کی روشنی سے استفادہ کرنے اور صحیح فیصلے کرنے اور حقیقت میں اس ملک کو ریاست مدینہ جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی حضرات، ایک اہم اعلان آپ تمام احباب نوٹ فرما لیں کہ 30 نومبر بروز ہفتہ ہے نا جی، بروز ہفتہ احمد پر شرکیہ میں انشاءاللہ ایک فقید المثال عظیم الشان ضلعی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ محترم جناب پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، محترم مولانا یوسف مسروری صاحب، محترم قاری یاسین حیدر صاحب، مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور دیگر علماء اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس علاقے میں ہونے والی، بہت عرصے بعد ہونے والی احمد پر شرکیہ کے اندر انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ میں آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ جوک در جوک قافلوں کی صورت میں اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں، اور یہاں جو منتظمین ہیں قاری ساق شاہد صاحب، مولانا قاری عبداللہ صاحب، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان احباب سے رابطہ کر کے قافلوں کا بندوبست کریں اور اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ یہ میری اور آپ کی غیرت ایمانی کا بھی تقاضا ہے، اور میری اور آپ کی ہمارے مسلک کے ساتھ محبت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اور دیگر ہونے والے تمام پروگراموں کو کامیاب فرمائے۔